بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان کے فضائل جو ہے بتائے جا رہے تھے. اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کا ثواب جو ہے بڑھا دیتا ہے. یعنی اگر کوئی نفل نماز بھی ادا کرے تو اسے فرض نماز کے برابر جو ہے ثواب دیا جاتا ہے. اور یہ مہینہ صبر کا بھی ہے اور مواسات کا بھی ہے، ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہونے کا مہینہ. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جو ہے رمضان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دلوں میں جو ہے ایک قسم کی نرمی پیدا کر دیتا ہے اور لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہ بن جاتے ہیں. یوں سمجھیے کہ یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ، تربیت کا. اس مہینے کے اندر مسلمان جو ہے تربیت لے کر کے پھر باقی سال ایسے ہی جو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے جو زندگی جو گزارتا ہے. اور اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے. اور وہ بھی صحیح ہے. دیکھتے ہیں ہم کہ جو ہے اس مہینے میں انسان ہر وہ نعمت کھاتا ہے جو 11 مہینے جو نہیں کھاتا. آرام سے سیر ہو کر کے یہ اللہ کی جو دین ہے. اس طریقے سے رمضان میں کیا ہے رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان میں روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا اور اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں افطار کرانے والے کو ایسا ہی ثواب ملتا جیسا کہ روزے دار کو جو ہے دیا جاتا ہے. افطار جو ہے کرانا. اب یہاں پر جو ہے اگر جو غریب صحابہ تھے وہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی افطار دوسروں کو نہیں کرا پاتا، جس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، وہ ایک دسترخوان سجا کر کے لوگوں کو دعوت دے کر کے جو ہے افطار کروا سکتا، مگر غریب جو اس ثواب میں کیسے جو شامل ہونا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غریبوں کا بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ منشا یہ رہتا تھا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، کوئی بھی محروم نہ رہے. تو غریبوں کو راحت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک گھونٹ دودھ ہی صحیح، یا ایک گھونٹ پانی ہی صحیح، یا ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح. اتنا تو کر سکتے نا. تو حضور فرمانے اس سے بھی اگر وہ افطار کرا دیا تو اس کو جو ہے سامنے والے روزے دار اس کو جتنا ثواب ملتا اتنا ثواب اس کو بھی ملتا. اب یہ بات کو اگر سمجھ گیا تو انہیں کیسا رہتا. ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بہت سارے جو ہے افطاری وغیرہ خرید کر کے لانا، پیسہ لگا کر نہیں. اگر انہیں مسجد میں بھی جو ہے دستر بچھایا اور روزے داروں کو پانی لا کر کے رکھا اور انہیں پانی رکھنے کی وجہ سے لوگ اس کو پی رہے، تو یہ بھی کیا ہے اس کو ثواب ملتا. دستر پہ بیٹھ کے اگر ادھر کا کھجور ادھر دیا دوسرے کو کھانے کے واسطے، اس کا جو ثواب اس کو ملے گا. ابھی جو چیز یہ بات کو جو لوگ سمجھ گئے نا وہ لوگ آپ دیکھیے دستروں کا ایسا ہی کرتے.
ایک دوسرے کو دینا، ایک دوسرے کے سامنے رکھنا، پورا جو ہے میچ کھانا والوں کے سامنے رکھنے بھی نہیں پڑتا. غور کریں گے آپ لوگ، یعنی اگر کسی کے پاس کسی کے سامنے افطاری نہیں ہے تو لوگ ایک دوسرے کو جو ہے بڑھا لیتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ اسی حدیث کی وجہ سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھٹ پانی تو وہ تو پلا سکتے ہیں، وہی جو روزے دار کے سامنے آپ لے کر تو پانی کا گلاس اس کو دے دو پینے کے لیے، تو اس کا جو ثواب اس کو بھی یہ دینے والوں کو ملتا. تو ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب دینے کے اوپر رہتا. اور اگر کھلا سکتا ہے تو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جو حشر کے میدان میں حوض کوثر سے جام میں کوثر جو بھر بھر کر کے پیالے جو پیش کیے جائیں گے جو روزے دار کو جو کھانا کھلاتا ہے، اور حشر کے دن وہ پیاسا نہ ہوگا. یہاں تک کہ اس مہینے کا اول حصہ ابتدائی جو 10 دن ہوتے ہیں یہ رحمت کے دن، اللہ کی رحمت خوب جو ہے اس کے اندر میسر ہوتی ہے، ملتی ہے. اور دوسرا حصہ جو ہے یہ مغفرت کا، یعنی اس مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس دہے میں جو ہے دوسرے 10 دن میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا. مغفرت یعنی گناہوں کو جو معاف کرتے رہتا، گناہوں کو معاف کرتے رہتا. اس دہے کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، اللہ سے جو گناہوں کی جو مغفرت چاہنا. اور پھر اس کا تیسرا دہا، تیسرے دہے کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ دوزخ سے نجات دلاتا ہے، دوزخ سے آزاد جو کروا دیتا ہے. تیسرا دہا، تو تیسرے دہے میں یہ دعا کرنا، وقنا عذاب النار، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا دے، دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا دے. اس طرح جو ہے 3 دہوں میں جو ہے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اپنے ملازمین پہ، کام کاج کرنے والوں پر تخفیف کرنے کا حکم دی. اگر آپ کوئی جو ہے کاروبار چلاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے مسلمان ورکرز، مسلمان کاریگر کام کرتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہمارے ماتحت جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یا گھروں میں کوئی مسلمان خواتین گھر کا کام کاج کرتی ہے، بہرحال آپ کے ہاتھ کے نیچے آپ کے تحت جس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں، کوئی اگر مسلمان ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان میں اس کے لیے کیا کرنا، آسانی پیدا کرنا، کام زیادہ نہیں رہنا، اس کو بھی روزہ رکھے جیسا، رمضان کی عبادتیں کرنے کی جیسا سہولت جو فراہم کرنا، یہ مسلمان کی جو ذمہ داری جو کرتی ہے. اگر ایسا کرے گا کوئی مسلمان اپنے ملازم ورکرز کو چھوٹ دے رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے جو ہے بچا لے گا، محفوظ ہو جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے، اور اس 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس ایک دروازہ خاص جو ہے خاص جو روزے داروں کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. اس دروازے میں سے صرف روزے دار ہی جو داخل ہو، تو اور یہ دوسرا داخل نہیں ہو. اگر روزے کا عمل ہے اس کے پاس بالکل جو ہے حشر کے میدان میں روزے داروں کو تکلیف نہ ہو، ایک خاص اسپیشل کیٹیگری کے لیے جو ایک الگ اسپیشل دروازہ راستہ جو ہے مقرر کر دیا جاتا ہے روزے داروں کے واسطے. بس اس دروازے سے داخل ہو کر کے جنت میں آسانی سے بھی پہنچ جائے گا، بشرطے کہ روزہ اس کا محفوظ رہے. وہی جائیں گے اس دروازے سے جو روزے دار تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کے جو روزے رکھتا، ایمان کی وجہ سے بولے تو کیا، ایمان کی وجہ سے مطلب یہ کہ میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ روزہ رکھوں. یہ چیز کو سمجھنا، آپ روزہ رکھنے کے احسان نہیں کر رہے، آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کی شان و عظمت میں اضافہ ہوتا ہے نہ کمی باقی ہوتی ہے. اللہ اپنی آن شان اس کی عظمت کے ساتھ ہمیشہ سے جیسا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، آپ چاہے عبادت کرو یا نہ کرو.
لہذا آپ کی عبادت آپ کے لیے جو فائدہ مند ہے، لہذا آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں روزہ رکھوں، یہ سمجھتے ہوئے جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ جو رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو جو اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور ثواب کی نیت سے، ثواب کمانے کی خاطر شب قدر میں جو قیام اللیل کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کے بھی سارے گناہ اگلے پچھلے ہر گناہ کو جو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کی جو بخشش کا مہینہ ہے، غفلت کا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ روزہ، قرآن، یہ دو چیزیں جو انسان کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ قرآن بھی جو قرآن تلاوت کی جاتی ہے اس مہینے کے اندر، الحشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا جب تک انہیں جنت میں نہیں جائیں گا ہم بھی جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور قرآن بھی جو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور روزہ بھی جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اور کیا کہہ کر کے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ روزہ یوں کہے گا کہ مولا انہیں تیری رضا کی خاطر یہ بندہ جو ہے دن بھر کھانے پینے سے رک کر کے رکھا، کھانے پینے کے سارے اسباب رہنے کے باوجود بھی، سب پیاس ہو رہی تھی اس کے باوجود بھی، بھوک لگ رہی تھی اس کے باوجود بھی نہ انہیں کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا نہ پانی کی طرف جو ہاتھ بڑھایا۔ تو اس ادا کو جو ہے وہاں پر ذکر کرتے ہوئے یہ ایسا بندہ ہے، لہذا اس کو جنت ملنی چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ روزہ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا، پھر یہ خود اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جو جنت میں لے جائیں گا، اور اس کے حق میں جو سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، کیا کر کے؟ مولا یہ رات کے وقت میں قرآن کی تلاوت کیا کرے گا، اپنی دین کو قربان کرے گا۔ لہٰذا تراویحوں کے اندر جو قرآن پڑھنے کا اہتمام اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے، رات میں یہ 20 رکعت کھڑے ہو کر کے انہیں قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو یہ جو قرآن یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اللہ نے تیری رضا کی خاطر رمضان کے مہینے میں رات میں جو ہے یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہٰذا تو اس کی مغفرت فرما اور اس کی جو ہے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ دونوں کی جو شفاعت قبول کرے گا اور وہ دونوں اس کو لے کر کے جو جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا کام، ہر نیکی پر جو ہے 10 گنا اضافہ، اور کسی کے جو 700 گنا اضافہ جو اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے، ایک نیکی پر 700 نیکیاں۔ اس کی مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ جو مکئی کا دانہ ہوتا ہے، جو بھٹے کا جو دانہ ہوتا ہے، وہ ایک دانہ زمین میں جب پیڑتے ہیں، زمین میں پیڑتے ہیں، اب انہیں پورا ایک جگہ ڈال دے گا، اور ایک دانے سے جو کہ ایک پودا ہوگا، ایک بالی نکلی، پھر اس کو جو 700 بھٹے لگے، یہ 7 بھٹے لگے، ایک بالی میں 7 بھٹے، اور ہر بھٹے میں 100 دانے، 100 دانے۔ اگر دنیا میں کسی کسان کو، کسی زراعت کرنے والوں کو ایسی فصل اگ جائے، ایک ایک دانے پہ، ایک ہر دانے پہ اس کو ایک جھاڑ میں 7 بھٹے، کبھی دیکھیں ایک جھاڑ کو ایک بھٹا ہوا بڑی مشکل سے 2 بھٹے یا 3 بھٹے، ہر ایک ڈالی کو 3 بھٹے، ایک بالی کو 3 بھٹے ہوئے، تو وہ کسان ہوئے خوشی کے امتحان ہے، اچھی فصل ہوئی۔ اگر اس کو 7 بھٹے لگے تو کیا حال ہونا اس کا؟ خوشی کے امتحان ہے، کیا خوش رہے گا وہ کسان، زراعت کرنے والا، زراعت پاڑی کرنے والا، بہترین فصل ہوئی۔ جتنے دانے انہیں زمین میں بویا تھا نا، ایک دانہ بھی اس کا ضائع نہیں گیا، ہر دانے پہ جو جھاڑ لگا، اور جھاڑ بھی ایسا لگے 7 بھٹے لگے ایک میں، کیسا خوش رہے گا، کیا خوشی کی اس کے اندر رہے گا، چہرے پہ ایک قسم کی جو ہے رونق رہیں گی، اچھی فصل ہوگی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کا حال بھی ایسا ہی، نیکی کرنے والوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ 700 گنا پر ایک نیکی کے عوض میں جو ہے اس کو ثواب دے گا، اور
ساتھ ہی ساتھ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے تو اس سے بھی اور زیادہ جو ہے نماز ہوگا، مگر کب؟ جبکہ وہ خلوص نیت کے ساتھ وہ عمل کرے، اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، بیزاری سے نہیں، اپنے اندر ایک یہ دڑپ رہنا، میرے کو جانا ہے، میرے کو پڑھنا ہے۔ لمبی نماز ہو گئی تو طبیعت بیزار ہو جا رہی، میٹھی نیند آ رہی، اس وقت جو نماز کو جانا ہو تو جان گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بیزاری کی جو علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتا، اس کے دل کو دیکھتا، انہیں کتنے خوش دلی کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا نہیں پڑھا، بے چین بے چین بے چین بے چین، آیا جلدی پڑھ لیا، بھاگا نہیں، ایک دم خوشی و خضوع کے ساتھ، شوق کے ساتھ، یہ میری آخرت ہے، یہ میرے آخرت میں سنوارنے والی چیز ہے، اگر سمجھ کر کے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلکی سی 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور 2 رکعت نماز ایک آدمی، ایک اس کو پوری دنیا کی سلطنت مل گئی، اور ایک آدمی 2 رکعت نماز اس کو مل گئی، تو دونوں کا اگر موازنہ کرا کیا جائے کون فائدے میں ہے؟ تو حضور فرمانے وہ جو 2 رکعت نماز پڑھ رہا انہیں فائدے میں ہے، اس کا فائدہ یار نہیں سمجھ میں آتا، آخرت میں جب اس کا حساب ہوگا نا تو اس وقت سمجھ میں آتا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو حضرات نماز چھوڑ رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، اللہ اس کے رسول سے دور ہے، تو کیا کچھ ان کا نقصان نہیں ہو رہا ہوگا؟ کبھی سوچے لوگ کتنا بڑا جو نقصان ان کا ہو رہا، کبھی نہیں سوچا۔ اور نقصان کی بھرپائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر یہ رمضان کا مہینہ دیا، وہ دنوں میں اگر نہیں پڑھے تو یہ دنوں میں پڑھ لو، تو ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، امبار لگا دیا ثواب کے، ایسا اللہ تعالیٰ جو نوازنے والا ہے۔ تو 10 گنا اور کسی کو 700 گنا اور کسی کو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ثواب دینے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ ہم نے سنا اسے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔